بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائٹ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی سیڈ سانگز، غم بھرے گانے سن کر یا بس بستر پر لیٹے لیٹے رو کر اپنا درد نکالتا ہے اور اس درد کی کبھی دوا نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھرتی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ واللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعا کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن ہاں یاد رہے کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تبھی تہجد بھی اثر کرے گی۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی، جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی، جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی، جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی، جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی، جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی، جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے دعا سے نصیب کو تمہاری پسند سے بدلے گا بھی وہی۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ تہجد 5 گھنا کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گرا گزرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا والذین یابتون لربہم سجدا وقیاما، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا عذاب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ معجم کبیر تہجد کے متعلق فرامین مصطفیٰ، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں
جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ مستدرک للحاکم۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ الترغیب و التربیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ تذکرۃ الحفاظ۔ تہجد اور بزرگان دین۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ قارئین کرام، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ یہ نماز سنت ہے، یہ ایسی نفل نماز ہے جو تمام نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس نماز کا بڑا ثواب ہے۔ اے نبی، آپ رات میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے۔ الاسراء 69۔ تہجد پڑھا کرو، یہ سلف صالحی یعنی اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، اور تہجد کی نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور تہجد گناہ سے روکنے والی ہے اور خطاؤں اور غلطیوں کو مٹانے والی ہے اور جسمانی بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی دیر نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ صحیح بخاری۔ تہجد کی نماز کی سب سے بہتر وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، کیونکہ اس وقت ہر روز اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مطلب احتیاط کے طور پر 1 سے 3 کا ٹائم 1 AM to 3 AM موسٹلی یہ بہتر وقت ہے، باقی اس وقت کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق ہونے سے پہلے تک، مطلب جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے تک، اگر اذان اول وقت پر ہو رہی ہو تو، ورنہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک۔ تہجد کی رکعت 2 سے لے کر 12 تک ہیں، اس میں سے جتنا پڑھ سکے پڑھیں۔ سنت 8 رکعت ہیں، 2 رکعت کی نیت باندھے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے جس میں آیا ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہیں۔ اگر قرآن شریف زبانی زیادہ یاد ہو تو بہتر یہ ہے کہ رکعت لمبی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور دوسرے مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، جن کے حسن و طول کا کیا کہنا، یعنی خوب اچھی طرح سے اور لمبی پڑھتے۔ اس کے بعد 4 رکعت اس طرح پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ بخاری۔ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد روز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے، اس لیے اگر کوئی چاہے تو تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فجر سے پہلے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے آخری تہائی حصہ مطلب یہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کروں؟
بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ جو تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ ان کا نام کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ تہجد کا وقت یعنی رات کا آخری حصہ رب سے ملاقات کا بہترین وقت ہے۔ تہجد کی نیت اس طرح کریں: میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تہجد کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ باقی نماز کا طریقہ جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآنی سورہ جو آپ کو یاد ہے، بہتر ہے بڑی سورت پڑھیں۔ تہجد کی دعا: لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی اسألک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ تفسیر ابن کثیر۔ آپ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی ہر خواہش کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ وہ آنسو جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، یقین جانیے وہ آنسو آپ کے رب کے آگے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میرا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو پھر چن لیتا ہے، اور جو ایمان کی حلاوت انسان کو تہجد پڑھ کر نصیب ہوتی ہے وہ شاید ہی کہیں ہو۔ دل میں جو سکون اترتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کے بعد وہ شاید ہی کبھی ہو۔ کتنی پراثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور بتائے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ ایک دھڑ پری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دل کو منور فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور تمہیں گناہوں سے روکنے والی ہے اور تمہارے جسم سے بیماری کو دفع کرنے والی ہے۔ ترمذی 35-39۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں نماز تہجد ضرور پڑھا کرو، اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں اونٹ یا بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ رات کی نماز تہجد میں شامل ہے۔ طبرانی کبیر 787۔ تہجد چنے ہوئے دلوں کی نماز ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی نیند چھوڑ دیتے ہو تو وہ ان جگہوں میں سکون لکھ دیتا ہے جہاں تمہیں درد کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ رات کی خاموشی میں تمہاری دعائیں سب سے زیادہ بلند ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت سب سے زیادہ قریب اترتی ہے۔ تہجد ذریعہ شفا ہے، تہجد وسیلہ معجزہ ہے، تہجد انتہائی وفا ہے، تہجد سکون قلب ہے، تہجد مثال ممکن ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے تردد نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکلتے وقت کرنا پڑتا ہے، یعنی میں اس کی موت کی تکلیف کم کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہے، سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنائے، آمین۔
آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں کہ جو کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے تو سب کی جائز دعاؤں پر کن فیکن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے اپنوں کے لیے بھی کریں، ممکن ہو تو میرے لیے اور میرے اپنوں کے لیے بھی خاص دعا کرنا پلیز۔ ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس پوسٹ کو سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔